السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 94۔ سورۃ نساء آیت ہے 95 سے لے کر 101 تک، اور جہاد میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بلکہ گھر میں بیٹھے رہنے والے، ان کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہجرت کرنے والے اور ہجرت نہ کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ برابر نہیں، لا يستوي، مسلمانوں میں سے جو بیٹھے رہنے والے ہیں یعنی جہاد میں نہیں جانے والے، غیر اولی الضرر، غیر اور ضرر سے مراد عذر، یعنی بغیر کسی عذر کے جو بیٹھے رہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ رہا عذر جیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، تو نابینا، لنگڑے اور جو بیمار ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بغیر کسی عذر کے جو بیٹھے رہتے ہیں مسلمانوں میں سے اور جو شریک ہوتے ہیں، مجاہدون فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگلا جملہ دیکھیے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت بخشی اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جو جہاد کیا، بیٹھے رہنے والوں پر درجات میں، اور یہ عدل و انصاف کی بات ہے۔ وَكُلًّا، ہر ایک، دیکھیے صحابہ کرام کی شان، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے اختیار کیا کہ جہاد تقاضے کے تحت اگر رسول اعلان کر دے، اللہ اعلان کر دے تو فرض، ورنہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ، ایک جماعت اگر نکلتی ہے تو کافی ہے، اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جہاد میں شریک ہوں اور جو بیٹھے رہیں، تو دونوں میں فرق ہے کہ فضیلت بخشی اللہ نے جہاد کرنے والوں کی بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ جہاد میں جو شریک ہوئے، جو شریک نہیں ہوئے، یعنی عذر نہیں تھا، ان کی بات ہو رہی ہے، اور جنہیں عذر تھا وہ تو عذر ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، پھر جو ہے درجات کے تعلق سے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ درجات ہیں اللہ کی جانب سے، مغفرت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جہاد کے تعلق سے۔ اب جو ہے ہجرت کے تعلق سے، یعنی جہاد کے تعلق سے کیا بات ہوئی کہ شریک ہوں اور جو شریک نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ جو شریک ہوئے کہ ان کے درجے بلند، جو نہیں ہوئے تو مغفرت اور رحمت دونوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی شان کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے جہاد کے بعد جو ہے ہجرت کے تعلق سے، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ ہجرت کے تعلق سے کہ جب فرشتے وفات دیں گے، یعنی روح قبض کریں گے فرشتے، کن کی؟ ظالمی انفسہم، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو ان کی روح قبض کرتے ہو پوچھیں گے فرشتے تم کہاں تھے؟
یہ کون لوگ ہیں، اس کا پس منظر جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین میں، کمزور تھے زمین سے، فی الارض سے مراد مکہ کی زمین اور مکہ کے اطراف کی، یعنی یہ وہیں رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کی۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اس میں ہجرت کرتے؟ تو ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹ کر جانے کا، اس لیے کہ مکہ اور اطراف میں یہ رہے، ہجرت نہیں کی، اور ان جیسے حالات ان کے ہوئے، یعنی اثر ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے زمین میں، تو حکم ہوا کہ کمزور تھے تو ایسی جگہ کو چھوڑنا اور ایسی جگہ پر جانا جہاں ایمان پر چلنے کی راہ ہموار ہو، تو زمین وسیع تھی اس وقت۔ تو ہجرت اور عدم ہجرت، البتہ کچھ کو استثناء کر دیا گیا ہے، وہ سنیے گا، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ہاں مگر مردوں میں سے کمزور، عورتیں، ننھے ننھے بچے، حیلتن کے معنی وہ حیلہ نہیں جو ہم کرتے ہیں بہانہ، حول سے مطلب کوئی چارہ نہیں، کچھ ہیر پھیر کر کے وہاں سے بھاگ کر مدینہ آنے کا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور نہ راستے کا علم۔ تو ایسے کمزور لوگ مردوں میں سے، جو اس لیے کہ مکے سے بھاگ کر مدینہ آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، وہ کمزور تھے، اب چل نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ عورتیں اور ولدان ہم بتا چکے ہیں، ولد کی جمع اولاد بھی آتی ہے اور ولدان بھی آتی ہے، تو اولاد سے مراد جو بڑی عمر کے، مطلب ہے کہ بڑی عمر ہوگی لیکن کسی کے بچے ہیں، جیسے وراثت کی تقسیم ہوگی، لیکن ولدان ننھے ننھے بچے، وہ کیسے آئیں گے ہجرت کر کے اکیلے؟ اور ان لوگوں کے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اور اچھا راستے کا معلوم نہ ہونا یہ بھی عذر ہے، تو انہیں مستثنیٰ کیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، تو امید ہے اللہ انہیں درگزر کرے گا، معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو دو قسم کا ذکر ہوا، جہاد میں جانے والے، نہ جانے والے، اور ہجرت کرنے والے اور نہ کرنے والے۔ اب جو ہجرت کی جن لوگوں نے مگر مدینہ تک پہنچ نہیں سکے، تو ان کے تعلق سے سنیے، کیوں نہ پہنچے، کیا ہوا، تو سماعت کیجیے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو زمین میں قیام کرنے کی بہت ہی وسیع جگہ پائے گا، یہ مراغمن پہلی دفعہ آیا ہے، یعنی رہنے کی جگہ وسیع پائے گا، لیکن اب نکلے اس امید پر، اب جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیکن پہنچا نہیں مدینہ منورہ، ثم یدرکہ الموت، موت نے اسے پا لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، صحابہ غمگین تھے کہ لوگ ہم تک نہیں، ہمارے ساتھ پہنچے نہیں، تو ان کا کیا ہوگا، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، ان لوگوں کا اجر اللہ پر، اس لیے کہ وہ نکلے، لہٰذا وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو بغیر عذر کے مکہ میں یا مکے کے اطراف کی بستیوں میں رکے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحم کرنے والا ہے، وہ نکلا اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے، بس موت واقع ہو گئی۔ اب سفر کی حالت میں نماز کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ضربتم کے معنی کیا؟ جب تم سفر کرو زمین میں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 کے بجائے 2. اب یہاں کہا گیا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں تو 4 کے بجائے 2، اس لیے کہ کافر تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں ہی. اب اس آیت سے بظاہر تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی سفر جنگ کی حالت میں ہی کہا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز سفر کی حالت میں یہ صدقہ ہے، اسے قبول کریں اللہ کی جانب سے. لہذا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اور اسلاف کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ سفر میں نماز کی جو سہولت ہے اسے اختیار کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمارے یہاں وہ پسند نہیں کرتے، وہ 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اور ظہر عصر ایک ساتھ اسے بھی قبول نہیں کرتے ہیں. وہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر اس طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب عشاء. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور عمل صحابہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ نے جو عرفات میں کس طرح نماز ادا کی ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ مسافت کتنی ہو، دن کتنے ہو، اس میں بڑا اختلاف ہے. تو جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن سے اگر آپ زیادہ رہنا چاہتے ہیں، جیسے مدینہ چلے گئے آپ، 10 دن کا پروگرام ہے، تو پھر آپ کو یہ سہولت نہیں ہے. اور مسافت یعنی جیسے کہ وہ واقعی سفر ہو، نہیں تو کوئی مال ہے 30 کلومیٹر 20 کلومیٹر جیسے سٹیوں میں، تو آپ مال میں مال خرید کر واپس آتے ہیں، کوئی سفر نہیں ہوا. تو اس طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی وہ سفر ہے. ورنہ شہروں میں مال ہیں، اطراف میں لگے ہوئے ہیں، تو اسے بھی سفر نہ سمجھے. تو آپ جاتے ہیں 9 بجے 10 بجے اور ظہر سے پہلے گھر واپس آتے ہیں. تو اس کا خیال رکھے گا کہ واقعی وہ سفر ہو اور 3-4 دن سے زیادہ کا ارادہ نہ ہو. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے اور پھر جو ہے اس کے احکام آئیں گے، تو اس وقت مزید کچھ ہدایت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.